میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں ہے، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ، تو وہ عورت منہ پھیر کے ایسے بیٹھ گئی، تو آپ نے بلال سے فرمایا کہ بلال اس خاتون سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بلال نے پوچھا بہن کیوں آئی ہو؟ تو وہ خاتون فرمانے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو، یہ مالدار خاتون ہے اور خوبصورت ہے، حسینہ ہے، جمیلہ ہے، بہت خوبصورت ہے اور مالدار بھی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ جو چاہے کرے، آپ چاہے تو مجھ سے نکاح فرمائے، آپ چاہے تو مجھ سے شادی فرمائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے شادی کرنے کی، یہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، میں ان سے پتہ کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی، یہ جو عورت آئی ہے خوبصورت ہے، حسینہ ہے، جمیلہ، اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تیار ہوں، یا رسول اللہ میری شادی کروائے، یا رسول اللہ میری شادی کروائے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی ادھر آ جا۔ وہ صحابی آ گئے، آپ نے پوچھا تیرے پاس گھر ہے؟ کہ جی گھر تو نہیں ہے۔ تیرے پاس در ہے؟ کہ جی در بھی نہیں ہے۔ تیرے پاس کچھ زمین ہے؟ کہ جی زمین بھی نہیں ہے۔ کہ تیرے پاس کچھ سونا ہے؟ کہ جی سونا بھی نہیں ہے۔ کچھ چاندی ہے؟ کہ جی چاندی بھی نہیں ہے۔ تیرے پاس کچھ لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کہ جی نہیں ہے۔ کہ کچھ قیل ہے لوہے کی، وہی لے آ۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پھر تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ صحابی اپنا منہ یوں اداسی کے ساتھ لے کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کوئی ہے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار؟ تو پھر سے وہ صحابی بول پڑے یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں اور میری شادی بھی نہیں ہوئی، آپ مہربانی کر کے میری شادی کروا دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تو نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ لوہا ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، تو تیری شادی کیسے کرا دوں؟ یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جا گھر جا، اپنے والدین کے گھر جا اور تلاش کر کے لے آ، اگر ایک انگوٹھی مل جائے لوہے کی، سونے کی نہیں، تو لے آ تو تیرا نکاح ہو جائے گا۔ وہ گئے تو سارے گھر میں، اپنا تو گھر نہیں تھا، والدین کے گھر تھا، چکر لگائے ایک انگوٹھی بھی نہیں مل سکی۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی آ گئے، یا رسول اللہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، پھر تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ صحابی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے اس خاتون سے، نوجوان عورت، خاتون خوبصورت حسینہ جمیلہ نیک عورت ہے، شادی کے لیے تیار ہے، مجھے سونپا ہے کہ میرا رشتہ کرا دے۔ کسی عورت کا رشتہ امام کراتا ہے، کسی عورت کا رشتہ بڑے آدمی کراتے ہیں، کسی عورت کا نکاح امام پڑھاتا ہے، شہر قاضی پڑھاتا ہے، پر اس عورت کے قربان جاؤ، اس عورت کا نکاح محمد مصطفیٰ نے پڑھایا، اس عورت کا نکاح آمنہ کے لال نے پڑھایا، اور اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا تو محمد مصطفیٰ کے حوالے کیا، کل کائنات کے سردار کے حوالے کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے؟ تو پھر سے وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مہربانی کرے میری شادی کروا دیں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ تو آپ نے نا پھر اس صحابی کے اوپر نظر کرم فرمائی اور پیار سے کہا کہ میرے صحابی ادھر آ، تو یہ بتا تیرے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں ہے، زمین نہیں، گھر نہیں، در نہیں، انگوٹھی نہیں، قیل نہیں، لوہے کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتا تیرے کچھ قرآن یاد ہے؟ کہ ہاں 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 یا رسول اللہ مجھے قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہیں، سورہ احزاب ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے، اور بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چل تیرا کام بن گیا، یہاں بیٹھ، تیرا نکاح پڑھاتا ہوں اور تیرے نکاح میں مہر رکھتا ہوں ان صورتوں کا، یہ صورتیں جتنی تجھے یاد ہیں اسے یاد کرا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا نکاح پڑھایا کسی نے، کسی کا نکاح پڑھایا قاضی نے، کسی کا نکاح پڑھایا امام نے، کسی کا نکاح پڑھایا کسی بڑے آدمی نے، اور اس خاتون کا نکاح پڑھایا آمنہ کے لال نے۔ وہ قربان جاؤں میں اس خاتون پر بھی اور اس نکاح پر بھی، ایسا سادہ نکاح، اور عوض کیا ہے قرآن کی۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کہ بھائی تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ نہ دولہے کے قرآن یاد ہے، نہ دولہا نمازی ہے، نہ دیندار ہے، بس یوں ہی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ برکتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی بچوں میں دینداری آتی ہے۔ بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، جب باپ بھی دیندار نہیں ہے، ماں بھی دیندار نہیں ہے، تو پھر حال کیا بنے گا؟ تو اس پر میرے نبی نے اس کا نکاح پڑھایا اور فرمایا کہ تیرا حق مہر یہ ہے کہ جتنی صورتیں تجھے یاد ہیں اس عورت کو یاد کرا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سادہ نکاح میرے نبی کے زمانے میں، یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔